وكسره ووزيره وعقله وشق فطرته وذريته وباب الخفته وناطق حجته سید الامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے کہ جس کی قدرت قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد موضوع اشرا جو چل رہا ہے وہ ہے سورہ کہف، اور اس کے ہم تیسرے مرحلے کو اب شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ شروعات کی مجالس میں بیان کر چکی ہوں کہ ہم اپنے موضوع کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ کہ جو سورہ کہف میں 4 بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ہے، اور آج ہم پہلے حصے کے تیسرے پڑاؤ پر پہنچے ہیں، تیسرے پارٹ پر پہنچے ہیں۔ دوسرا حصہ کہ وہ جو 3 سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، وہ جو 3 سوال کیے تھے اور یہودی سے پوچھ کر آئے تھے، کچھ نے لکھا عیسائی سے، کچھ نے کہا نصرانی سے پوچھ کر آئے تھے، نصاریوں سے پوچھ کر آئے تھے۔ تو جو پوچھ کر آئے تھے قریش رسول خدا کو معاذ اللہ اگر میں کہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے، وہ 3 سوالات اور ان کے جوابات، یہ دوسرا حصہ ہے۔ موضوع کی طرف آتی ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا کہ اصحاب کہف کیا تھے، کیوں تھے، کیا وجوہات تھیں، اور وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کو ہی منتخب کیا، اور وہ جو 10 وجوہات تھیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سورہ کہف کو منتخب کر رہے ہیں، اس میں سے ہم 6 وجوہات آلریڈی بیان کر چکے ہیں۔ 7ویں وجہ کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ کل ہم واقعہ بیان کر رہے تھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا۔ واقعہ بیان نہیں کیا، واقعے سے نکلا ہوا جو اس کا سبق ہے، اس کا متن ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعہ تو ہو گیا، واقعہ تو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا ماشاءاللہ سے، لیکن اس واقعے کی وجہ کیا تھی اور ہمیں اس واقعے سے آج کے زمانے میں کیا سبق ملتا ہے، ہم کون سا ایسا لیسن ہے جو ہم لرن کر سکتے ہیں، کون سا سبق سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے آپ کو، وہ حضرت ذوالقرنین کا ملتا ہے۔ اچھا، کون ہے حضرت ذوالقرنین؟ الگ الگ تواریخ، روایات الگ الگ ہیں، لیکن جو بہت ہی زیادہ مستند ہے وہ ہے کہ ذوالقرنین اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے 2 قرن مینس 2 سین۔ جب ہم بچے جب کارٹون میں یا ڈرائنگ میں بناتے ہیں نا، سورج بناتے ہیں تو سورج میں لائنیں کونے پہ ضرور بناتے ہیں، تو وہ جو لائنیں ہیں نا، جو ایک مشرق کی طرف لائن بنتی ہے اور ایک مغرب کی طرف لائن بنتی ہے، اس کو 2 قرن کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک انہوں نے سفر کیا تھا، تو 2 قرنوں کے سفر کرنے والے کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ مستند روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر کے اوپر 2 بھار تھے، لیکن وہ ساری دقیق روایات ہیں، ان میں اتنی زیادہ اوتھینٹسٹی نہیں پائی جاتی۔ یہ سب سے زیادہ مستند روایت ہے، تو ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ کون ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو سکندر اعظم تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ نہیں، بالکل ہی الگ ہے، کیونکہ سکندر اعظم جو تھا وہ کافی سارے چلے ہیں سکندر، یہ ذوالقرنین صرف ایک تھے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، وہ صاحب ایمان نہیں تھا۔ تو اور تیسری چیز یہ کہ یہ خدا پرست تھے اور عادل تھے۔ کیوں عادل تھے میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ قرآن نے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ یہ جملہ کہا ہے کہ وہ بہادری کے ساتھ ساتھ عدل کرنے والا تھا، اور اس نے ایسا عدل کیا کہ وہ فلاں جگہ پہنچا، پھر فلاں جگہ پہنچا۔ واقعہ بتانے کا مقصد نہیں ہے، ماشاء اللہ سے پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، سبھی قرآن پڑھتے ہوں گے ترجمے کے ساتھ، تو واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ کس طریقے سے وہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ جہاں پہ یاجوج ماجوج
موجود تھے جو پریشان کرے. سب واقعہ آپ کے سب کے ذہنوں میں ہوگا کس طریقے سے آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے تم لوگوں کا ساتھ چاہیے, لوہے کی بڑی بڑی سلیں لے کر آؤ, اس لوہے کی سلیں لے کر آئے, آپ نے سلوں کے اوپر لوہے کی سلوں کو رکھا, ایک کے بعد ایک رکھا. اچھا تاریخ کیا کہہ رہی ہے یہ بتانے کا مقصد ہے. ہمارے ذہنوں میں جب یہ بات آتی ہے کہ لوہے کی سلوں کو رکھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوں کر کے رکھا ہوگا, مطلب ریکٹینگولر شیپ میں ہوں گی, ایک رکھی پھر اس کے اوپر ایک رکھی, جیسے کہ ہم بچے کارٹونز میں دیکھتے ہیں یا اپنے گیمز میں چلا رہے ہوتے ہیں. نہیں, حضرت ذوالقرنین نے لوہے کی جو سلوں کو رکھا ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے نہیں رکھا, وہ انہوں نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ جیسے کہ کاغذ رکھے جاتے ہیں کتاب میں, بالکل پرتوں کے طریقے سے آپ نے رکھا لوہے کے سلوں کا. اچھا ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب تھے, کیونکہ انہوں نے کہا ذوالقرنین کو کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, ہم آپ کو ساری چیزیں دے دیں گے, سامان فراہم کر دیں گے, ہمیں بس اس مصیبت سے اس فتنے سے نجات دلا دیجیے. تو حضرت ذوالقرنین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے جو میرے رب نے دیا وہ بہت ہے, مجھے تمہارے دیے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا سبق آج کا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی چک و چوند میں اتنے گرفتار ہو جائیں کہ ہم دنیا سے امید کرنے بیٹھ جائیں, لوگوں سے لو لگانے کے لیے بیٹھ جائیں, لوگوں سے ایسی امیدیں کریں کہ ارے کاش کہ ہم یہ کر لیں گے تو شاید ہم سے ان کو کچھ مل جائے یا ان سے ہم کو کچھ مل جائے. تو ذوالقرنین پہلا سبق کیا سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, وہ تو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن دیکھو کچھ بھی ہو جائے لوگوں سے لو نہ لگانا, اپنے رب سے لو لگانا. اور اس رب نے اتنی خوبصورتی سے عطا کیا کہ قیامت تک ذوالقرنین کا نام رہ گیا. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے پروردگار عالم عطا کرا. پھر کہا کہ جاؤ لگا دی وہ سلیں ساری کی ساری, پھر اس کے بعد کہا کہ جاؤ انگارہ لے کر آؤ, جو آج کل کے زمانے میں میلٹنگ کہا جاتا ہے, اس زمانے میں ذوالقرنین وہ کر رہے ہیں, گیلونائزیشن کر رہے ہیں. پہلے ان سب کو انگارہ لگا کر اس سارے لوہے کو پگھلایا گیا تاکہ وہ ایک ساتھ جڑ جائیں. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ملتا ہے, جو آج شاید اگر میں کہوں تو 500 سال پہلے تک تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ گیلونائزیشن کیا ہوتی ہے, کیا کیا جائے ایسا کہ لوہے پہ زنگ نہ چڑھے. لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے تانبے کی دھات کو انہوں نے پگھلا کر اس پہ لگایا ہے تاکہ اس لوہے کی دیوار کو زنگ نہ لگے. یہ ہے حضرت ذوالقرنین. اچھا کل بھی موضوع جو تھا وہ یہی تھا کہ خالی علم جو ہے وہ کافی نہیں ہے, صبر و استقامت بہت ضروری ہے. آج میں اگر اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ خالی علم کے ساتھ صبر و استقامت کافی نہیں ہے, وہاں پہ عدل بھی ضروری ہے, وہاں پہ ثابت قدمی بھی ضروری ہے. دیکھیں نہ جاتے ذوالقرنین ایک ہی جگہ رہ جاتے, ضرورت تھی مشرق سے مغرب تک جانے کی. چلیں ٹھیک ہے, ہم اس یہیں پہ ایک لمحے کے لیے روک لیتے ہیں. نہ جاتے حسین کربلا, وہیں رک جاتے مدینے میں. جو ہونا تھا, اگر قتل امام حسین علیہ السلام لکھا تھا, شہادت امام حسین علیہ السلام لکھی تھی, وہیں ہو جاتی مدینے میں. کیا ضرورت تھی؟ حسین بھی بیابان میں گھس گئے, جہاں پہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ذوالقرنین گئے ہیں وہاں تک پہنچے ہیں, جہاں پہ وہاں کے لوگ ذوالقرنین کی زبان تک نہیں سمجھتے, اشاروں میں بات کر رہے ہیں, یا کچھ لوگوں نے لکھا تفاسیر میں لکھا کہ ٹرانسلیٹرز موجود ہیں وہاں پہ جو زبان بتا رہے ہیں ذوالقرنین کو. یہاں پہ حسین جو ہے وہ بیابان میں پہنچ رہے ہیں, ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر شاید ہی کوئی تصور کرے کہ وہاں پہ آئے کوئی, وہاں پہ کوئی بستی بس آئے, اور حسین بستی بس آ رہے ہیں. کیا وجہ تھی یہ جاننے کی ضرورت بہت ہے. اور پھر اس کے بعد حسین یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ذوالقرنین نے قیام کیا تھا ظلم کے خلاف, میں حسین قیام کر رہا ہوں ظلم کے خلاف. جس طریقے سے ذوالقرنین نے عدل کیا تھا, اسی طریقے سے میں بھی عدل کر رہا ہوں. جس طریقے سے ذوالقرنین کے ساتھ ان کے اصحاب نے اتحاد دکھایا تھا, کم تھے لیکن کامیاب ہو گئے, اسی طریقے سے میرے اصحاب حبیب ہوئے, انس بن مالک کاہلی ہوئے, یا زہیر بن قین ہوئے, یا وہاب قلبی ہوئے, ان سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا. تو جب ہم سبق پہ آتے ہیں تو سبق تو بے تحاشا ہیں, اور ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ وقت بہت کم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے اگر آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ذوالقرنین جس انداز سے وہ لاہے عملی تیار کر رہے ہیں, بالکل اسی انداز سے حسین کے جو نائب ہیں, جو حسین کے بھائی ہیں, جو حسین کے بیٹے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ہم بعض
ہاں ہمیں سوچتے ہیں کہ جی ہاں ہم یہ کر جائیں گے، لیکن محبت حسین علیہ السلام بہت بڑی ہے، ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا گوہر شاد کا واقعہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ میں تو شاید دہرا دوں کہ گوہر شاد کون ہے۔ ایک اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ گوہر شاد جو ہے وہ مسجد گوہر شاد کے نام سے، کہ ایک ایسی خاتون تھی جو محب اہل بیت تھیں اور مسجد بنا رہی تھیں، اور جب مسجد بنا رہی تھیں تو نقاب کے ساتھ حجاب کے ساتھ جو وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، تو لوگوں کو مزدوروں کو کام کرواتی تھی، بالکل لائے عملی ان کی الگ تھی، پلاننگس تھی ان کی کہ وہ اس طریقے سے میں مسجد بنواؤں تعمیر کراؤں گی۔ ایک دفعہ ہوا چلی، ذرا سا نقاب پلٹ گیا، ایک مزدور تھا اس کی نگاہ پڑ گئی، وہ مزدور اس دن کے بعد سے نظر نہیں آیا۔ تو گوہر شاد نے کہا کہ کہاں گیا وہ مزدور جو یہاں پہ کام کیا کرتا تھا؟ تو لوگوں نے، باقی مزدوروں نے بتایا کہ وہ مزدور جو ہے وہ بیمار پڑا ہے۔ تو گوہر شاد اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئیں۔ جب اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر گئیں تو اس کی ماں نے کہا کہ تم ہی تو ہو وجہ اس کی بیماری کی، کہ تمہارے ہی تو عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، جبکہ جانتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔ تو گوہر شاد نے، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ گوہر شاد نے اپنا سر کو جھکا دیا، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد گئیں اس کے پاس اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے عشق میں مبتلا ہو گئے ہو تو میں تم سے شادی کر لوں گی، اپنے شوہر سے خلا لے لوں گی، میری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اول وقت 1 سال تک اول وقت نماز ادا کرنی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں مجلس امام حسین علیہ السلام ترک نہیں کرنی ہوگی، جہاں کہیں سے بھی تمہیں آواز آئے گی مجلس امام حسین کی، تمہیں وہاں جانا پڑے گا، مجلس امام حسین ترک نہیں کرنی پڑے گی۔ بڑا خوش ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر دوبارہ کسی نے جان ڈال دی ہے۔ کسی اور کی محبت نے اس نے نماز پڑھنی شروع کی، مجلس حسین میں جانا شروع کیا۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو گوہر شاد واپس آئیں اس کے پاس کہ میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں اب جس کی محبت آ گئی اس کی محبت کے آگے کوئی دنیا کی محبت جو ہے نا، ہم آج کل کے زمانے میں ہمارے جو بچے ہیں، یا میں نہیں کہتی کیونکہ ممبر سے کرٹیسائز کرنا سب سے بڑا گناہ عظیم ہے، تو میں اپنی بات کرتی ہوں، میرے بھی بچے جوان ہیں، میں اپنے بچوں سے یہی بات بولتی ہوں کہ یقین مانو اگر تمہارے دل میں صحیح محبت اہل بیت آ گئی، یا اللہ کی محبت آ گئی، کسی اور کی محبت کی جگہ ہی نہیں باقی بچے گی۔ یہ وہ محبت ہے، اور سورہ کاف جو ہے اس محبت کو جگہ دیتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سورہ کہف محبت اہل بیت کو جلا دیتی ہے، تو یہ وہ محبت ہے۔ اور دیکھیے محبت ہی تو تھی جو سب لوگ سب کچھ چھوڑ کر حسین کے ساتھ آ گئے، ورنہ کس کے پاس کیا نہیں تھا، کس کو ضرورت تھی کہ اپنے سر کو آگے کرے کہ حسین ہمارا سر حاضر ہے۔ اور دیکھیے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ میدان کربلا میں ہمیں حسین علیہ السلام جو آخری حلمین کی صدا دے رہے ہیں، کیا حسین کو نہیں پتا؟ حسین تو امام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ حسین نے حلمین کی جو صدا دی ہے وہ حضرت علی اصغر کے لیے دی ہے۔ نہیں، علی اصغر کی قربانی تو پہلے سے لکھی ہوئی تھی، پہلے سے درج تھی۔ جب شب عاشور مادر حضرت علی اصغر کو پیار کر رہی تھی نا گود میں لے کے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لال، کاش تم بھی بڑے ہوتے اور یہ ماں تمہیں قربان کرتی۔ تو حسین نے گریہ کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین حجرے میں آئے تھے اور علی اصغر کو گود میں لے کر پیار کیا، علی اصغر کو گود میں لے کے پیار کیا۔ شاید حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے میرا باپ، تمہیں کیا پتا کہ صبح یہ بھی جائیں گے۔ ہم سنتے ہیں نا کہ جب حسین نے روانگی اختیار کی تھی نا مدینے سے، تو حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تھا اور علی اصغر ہمک کر حسین کے پاس آ گئے۔ تو علی اصغر جو ہے وہ اولاد امام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کو آگے قربانی دینی ہے۔ وہ حلمین کی صدا جو ہے وہ علی اصغر کے لیے نہیں ہے، وہ حلمین کی صدا آخری حسین حجت تمام کر رہے ہیں کہ شاید وہ شخص، عمر سعد یا وہ شخص جنہوں نے پہلے امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی وہ واپس آتے، ایک آخری موقع دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ذبح سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، کہ کاش کہ اگر تم نے مجھے پانی پلا دیا تو میں تمہارے تمام پرانے گناہ معاف کروا دوں گا۔
آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا، تو ہم حضرت علی اصغر کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت ساری مائیں موجود ہیں. ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر تصور کیجئے گا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور جب بچہ روتا ہے تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بچے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. اچھا، اگر کبھی کسی ماں کو اتنی بڑی مجبوری ہو جائے، کسی وجہ سے ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلا پائے تھوڑی دیر، تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ ماں تڑپنا شروع کر دیتی کہ کسی صورت مجھے ایک کونا مل جائے، میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں، میرا بچہ بہت پیاسا ہے. لیکن یہاں پر میرا باپ تڑپ رہی ہیں لیکن کچھ کہنے نہیں. کہتے نا امام حسین نے کہا تھا کہ وہ مجھے گھر دکھائی نہیں دیتا جہاں پہ میرا باپ تھا. اب میرا باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. حسین آگے بڑھ کر کہا کہ لائیے ام ربا، میں علی اصغر کو لے جاؤں، شاید ان اشقیاء کو ترس آ جائے، شاید یہ پانی دے دیں. تاریخ کہتی ہے کہ ام رباب نے علی اصغر کو نیا کرتا پہنایا ہے، بالوں میں کنگا کیا. ماں یہ کہہ رہی ہے کہ کاش علی اصغر ذرا سا پانی ہوتا، ماں منہ دھلا دیتی. علی اصغر کو تیار کر کے دینے لگی. تاریخ میں لکھا حسین نے سفید کپڑا ایسے بچھایا ہے جیسے کہ کفن بچھایا جاتا ہے. اے حسین، ابھی سفید کپڑا نہ بچھائیے کہ یہ سفید کپڑا سرخ ہو جائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے کپڑے کو ایسے باندھا جیسے کفن بندے کفن باندھتے ہیں، باندھا ہے اور پھر لے کے چلے ہیں. تھوڑی دور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ابھی خیمے سے نکلے نہیں ہیں کہ میرا باپ نے پیچھے سے صدا دی، والی اپنی ابا کا دامن ڈال دیجئے، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، کربلا کی دھوپ بہت تیز ہے. حسین نے اپنی ابا کے دامن کو ڈالا، حسین لے کے چلے. اشقیاء سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے پانی نہ بھی دینا چاہو تو نہ دو، لیکن اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ذرا سا پانی اس بچے کو دے دو کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ جب حضرت مختار بدلہ لے رہے تھے نا، تو حضرت مختار نے سوال کیا کہ ابو خلیق مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ تم لوگوں کو رونا آیا ہو؟ تو ابو خلیق کہتے ہیں ہاں، جب حسین اپنے ننھے شیر خوار کو لے کر آئے، جب لے کر آئے تھے پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں، ڈر گئے ہیں علی اکبر کی شہادت کے بعد. لیکن جب حسین نے اپنی ابا کے دامن کو پلٹا، تمام اولاد والوں کا کلیجہ باہر آ گیا. کیا رہے حسین ننھے سے اصغر کو لے کر آئے تھے، پھر حسین نے طلب آب کرنے کے بعد اس علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا. ارے یہ وہی کربلا کی زمین ہے جس کے لیے میرا باپ نے جب ہاتھ رکھا تھا. جب لاش علی اصغر دفنا رہے تھے نا، تو میرا باپ نے زمین پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ مولا ریت بہت گرم ہے. اسی جلتی ریت پہ حسین نے علی اصغر کو لٹایا ہے. اب جو لٹایا اور علی اصغر سے کہا کہ علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو. اس ننھے سے بچے نے مسکرا کے اشقیاء کی طرف دیکھا، اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ لپیٹا. اب جب یہ کیا تو اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ اشقیاء رونے لگے، تڑپ تڑپ کے روئے ہیں کہ حکم ہوا کہ حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دو. کہ نہیں، دوسری دفعہ اس وقت ہم روئے جب حرملا نے سوال کیا کہ تیر اصغر کو ماروں یا حسین کو، اور حرملا کو حکم یہ ملا کہ تیر اصغر کو مارا جائے. تاریخ کہتی ہے کہ حرملا کے نے پہلا تیر قطع ہوا، پھر دوسرا کیا، دوسرا تیر.
آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بہادر کون ہے، سب سے اچھا تیر انداز کون ہے، تو میں کہوں گا کہ حرملہ ہے۔ اے حرملہ کیا ہو گیا؟ تو حرملہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں تیر کو کمان میں لگاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی در خیمہ پہ کھڑی کہہ رہی ہے مجھے کہ حرملہ اپنے تیر کو دیکھ، میرے صغیر کو دیکھ، اے حرملہ اپنی جوانی کو دیکھ، میرے صغیر کی نادانی کو دیکھ۔ حرملہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا گیا، اب جو تیر چلا، تاریخ کہتی ہے کہ تیر جو ہے وہ اصغر کے قد سے بڑا ہے۔ ارے اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آگے اس تیر کے زہر لگا ہے۔ اب جو تیر چلا، اگرچہ حسین سختی سے ہاتھوں میں نہ پکڑتے تو جہاں جہاں تیر جاتا لاش علی اصغر جاتا، علی اصغر کا گلا چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو توڑتا ہوا نکل گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت ہی تھوڑا سا خون نکلا ہے اس ننھے سے بچے کا، تاکہ ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے حسین نے اوپر پھینکنا چاہا، صدا آئی آسمان کی، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین کی صدا حسین لے کے چلے ہیں اپنے اس ننھے سے لاشے کو، اس چھوٹے سے بچے کے لاشے کو، اور شاید کہ حسین یہ کہہ رہے ہوں کہ آئیے ابراہیم میرے سامنے آئیے۔ وہ صابر امام شاید بتانا چاہتا ہو کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے نا، آپ نے آنکھوں پہ کپڑا باندھا تھا، ابراہیم آ کے دیکھیے حسین کے ہاتھوں پر حسین کے بچے کا لاشا ہے۔ ارے وہ صابر امام آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید حسین سوچ رہے ہیں کس طریقے سے ایک ماں کو دکھائیں گے اس کے بچے کا چھدا ہوا گلا۔ ارے حسین تو امام ہے، ارے صابر امام ہے، صابروں کے شہنشاہ ہے، لیکن وہ تو ماں ہے، ماں کیسے دیکھے گی اپنی اولاد کا یہ حال؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب ام رباب نے دیکھا ہے نا تو چند آنسو تھے ام رباب کی آنکھوں میں، اور صرف ایک سوال کیا، والی کیا اس عمر کے بچے بھی شہید، والی کیا اس عمر کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ ارے سکینہ یہ سمجھی کہ شاید حسین پانی پلا لائے، اب وہ سوال کرتی ہیں اب بابا کیا اصغر کو پانی پلا دیا؟ کیونکہ بچی کے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ بچے کو کون شہید کرتا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین پشت خیمہ پہ گئے، کوشش یہ تھی کہ لاش علی اصغر کسی کو نہ ملے، لیکن بعد عاشور نیزے ڈال ڈال کے لاش علی اصغر ڈھونڈا۔ حسین نے پشت خیمہ پہ قبر بنانی شروع کی ہے، ام رباب برابر بیٹھی ہیں، شاید تربیت ہو رہی ہے ام رباب کی کہ ام رباب جب شام کے زندان میں آپ اکیلی ہوں گی تو صبر کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ قبر کیسے بنائی جاتی۔ حسین نے جلتی ہوئی ریت پہ اصغر کو لٹایا، اب جب مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو رباب کہتی ہیں آقا کام کیجئے، پاؤں کی سمت سے مٹی ڈالنا شروع کیجئے گا، ریت بہت گرم ہے، جب یہ ریت میرے علی اصغر کے چہرے پہ پہنچے گی تو میرے شیر خوار کا چہرہ جل جائے گا۔ ماتم حسین